مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا انسان جنات کو دیکھ سکتے ہیں، جنات کس طرح اپنی شکلوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا انسان جنات کو دیکھ سکتا ہے اور جنات کس طرح اپنی شکلوں کو تبدیل کرتے ہیں؟ اس کی وضاحت سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں سورۃ جن کے نام سے ایک مکمل سورت نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 40 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں جنات کا ذکر آیا ہے، جو کہ جنات کے وجود پر ایک واضح دلیل ہے۔ لفظ جن کے معنی پوشیدہ چیز، کیونکہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن کسی چیز کو ماننے کے لیے اس کا دیکھنا شرط نہیں ہے۔ مثلا جیسے میموری کارڈ میں جو ڈیٹا، مناظر اور چیزیں وغیرہ دکھاتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ایسے ہی مقناطیس کیسے لوہے کو پکڑتا ہے، بجلی اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ مگر سب مانتے ہیں کہ تمام چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم ان کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی جنات نظر نہیں آتے، لیکن وہ موجود ہیں اور ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ کیا انسان جنات کو دیکھ سکتا ہے؟ نمبر 2، جنات کس طرح اپنی شکلوں کو تبدیل کرتے ہیں؟ جن کو اس کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطان کو ان لوگوں کے دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ جنات کو ان کی تبدیل شدہ شکلوں میں دیکھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقے کے مال پر محافظ مقرر کیا تو ایک آنے والا آیا، اس نے صدقے کے مال سے چورانا شروع کر دیا۔ 2 دن وہ آ کر ایسا کرتا رہا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرفتار کرتے تو وہ اپنی حاجت اور بھوک کا عذر پیش کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے۔ تیسری رات جب وہ آیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو چند کلمات سکھاتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تو بستر پر سونے کے لیے آئے تو مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان صبح تک تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یہ روایت بخاری شریف میں ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 609۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، بات اس نے سچی کی ہے، مگر تھا وہ جھوٹا شیطان۔ تو انسان کی شکل میں یا حیوان کی شکل و صورت میں جن کا آنا اس کے لیے ممکن ہے، جیسے وہ سیاہ کتے، سیاہ بلی، بچھو، سانپ، اونٹ، گائے، بکری، سیاہ گدے، گھوڑے، خچر اور مختلف پرندوں کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے شیطان سراقہ بن مالک کی صورت میں ظاہر ہوا، جیسا کہ غزوہ بدر میں آیا تھا، اور انبیاء کرام مثلا نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی انسانی صورت میں آیا کرتا تھا۔ ترمذی اور نسائی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ مسلمان جنات بھی رہتے ہیں، اگر تم کو کوئی سانپ بچھو نظر آئے تو پہلے اس کو 3 بار ڈراؤ، اگر اب بھی وہ نہ جائے تو اس کو مارو۔ قاضی ابو یعلا
رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جنات اور شیاطین کو اپنی صورتیں بدلنے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کلمات اور افعال سکھا رکھے ہوں کہ جب وہ ان کلمات کا ورد کرتے ہوں یا ان افعال کو کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو بدل دیتے ہوں۔ پس ان کے مختلف صورتوں میں شکلوں کا بدلنا یہی معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھا رکھے ہوں، ان کو پڑھنے سے ان کی صورتیں بدل جاتی ہیں، جیسا کہ ملائکہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کو بھی اللہ رب العزت کی ذات نے کچھ کلمات سکھا رکھے ہیں، ان کو پڑھ کر وہ مختلف صورتیں بنا لیتے ہیں، اور تاثیر من جانب اللہ ہے، اختیاری چیز نہیں ہے۔ قاضی ابو بکر نے اپنی کتاب مقاید الشیطان میں یسیر ابن عامر کا قول نقل کیا ہے کہ ہم نے ابن خطاب کے سامنے بھوت پرت کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی صورتیں بدلنے کی طاقت نہیں دی، لیکن جنات میں کچھ جنات جادوگر بھی ہوتے ہیں، پس اگر تم کو کچھ دکھائی دے تو آذان دینی شروع کر دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑیل کے متعلق معلوم کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جادوگر جنات ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ ساری باتیں آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں سنی، تو لہٰذا جنات کو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ اختیار دیا ہے شکلوں کے بدلنے کا، وہ خود بدلتے ہیں یا کلمات کے ذریعے بدلتے ہیں، لیکن جنات شکل کو تبدیل کرتے ہیں، انسانوں کی شکل میں بھی اور حیوانات کی شکل میں بھی، لیکن ان سے حفاظت کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں۔ اللہ ان دعاؤں کا ہم سب کو اہتمام نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔